जनाब स्पीकर, आज नई नई तारीख बन रही है। यह भी एक तारीख का हिस्सा होगा कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होकर कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है। वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई, आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं बात नो, मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे, और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे, और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे, उनको इस बात का इल्म है, और वो मेरे छोटे अजीज जो यहां मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरामीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरामीम हो, हमारे जहन में था कि यह तरामीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहां क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। आपके पास क्या है, कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर गालियां दे रहे, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने कभी ये बात नहीं की, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्स देते हैं और ये 10 बजाकर समझते हैं इमरान खान खुश हो जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। मैं जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चाहता हूं, और वो है कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम एक ना एक शोशा उठाते हो। कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके
کبھی کوئی قانون سازی کر کے تاکہ عوام سمجھ نہ سکیں کہ تم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا. تم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی. میں اگر مجھے رینٹل کہتے ہو تو میں 4 روپے کا یونٹ دیتا تھا, تم 26 روپے کا یونٹ دیتے ہو. شرم کرو, شرم کرو. شرم ہے نہیں ہے. شرم کی اگر ملتی بازار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا. خدا کی قسم. اسپیکر صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عوام روٹی کو ترس رہے ہیں, ان کے بچے فاقے کر رہے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آٹا نہیں مل رہا, چینی چور ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس نمبر ہے, نہ ہمارے پاس تعداد ہے. تم کیا کرو گے یار؟ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں, تم کوال ہو, تم ممبر نہیں ہو, کوال ہو, کوال. اور کوال کی بات کا, اور کوال بھی نہیں ہو, ہم نوا ہو. ہم نوا پیچھے تالی بجانے والے بجاتے رہو. لیکن جناب اسپیکر, اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو, جناب اسپیکر آپ کی توجہ, اس ترمیم میں ہے کیا؟ میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ادھر جگادری بیٹھے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک مل جاتا ہے یا وہ لے لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بیوقوف ہیں. آپ پارلیمان کو پارلیمانی طریقے سے چلائیں. ایسے نہیں ہوتا کہ مجھ سے آپ فلور لے لیں اور شاہ محمود صاحب کو تقریر کرنے دیں. وہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میرے بعد فواد چودھری صاحب تقریر فرمائیں گے. ارے بھائی, آپ کا کیا کام ہے اسپیکر صاحب؟ فواد چودھری تقریر ختم کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے بعد اب اسد عمر صاحب تقریر فرمائیں گے. آپ نے objection نہیں کیا جناب اسپیکر؟ آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ اسپیکر تو آپ ہیں, فلور تو آپ نے دینا ہے, وہ تو اپنے آپ کو فلور دے رہے ہیں. یہ جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی یا اس ایوان کے اندر امینڈمنٹ پیش ہو رہی تھی؟ آپ بتائیں. میں آپ کو ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں, آپ کے دن گنے جا چکے اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, یہ آپ کو بتاؤں کہ میں راجہ رینٹل ہوں, میں راجہ ہوں, لیکن تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رینٹل پاور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی, مجھے کورٹ نے بری کیا, اور تم جیسے جو ہے وہ اپنے منہ پر کالک ملک کر جو مرضی کہتے رہے. اور بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس امینڈمنٹ میں ہے کیا؟ اس امینڈمنٹ میں یہ تھا, اس امینڈمنٹ میں یہ, میری ضرورت آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر, جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جی جی دیکھیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میرے سامنے مسئلہ ہے یہ ہے ترمیم کا. ترمیم ایک بڑا سنجیدہ کام ہے, ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے, اور وہ بھی آئین پاکستان میں آپ نے ترمیم کرنی ہے. آپ نے اس ہاؤس کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے, آپ نے ہم سے گفتگو کرنی ہے, آپ نے ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ہم بیٹھ کر بات کر سکیں. لیکن جب آپ جنگ کریں گے, لڑائی کریں گے, دشنام دیں گے, ننگی گالیاں دیں گے اور نوید قمر جیسے شریف آدمی کے گلے پڑیں گے تو پھر سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ کل 5 فروری کل 5 فروری ہے, یوم یکجہتی کشمیر ہے. آپ کو کشمیر سے کوئی بات چیت نہیں ہے. آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, آپ نے کشمیر بیچ دیا ہے, اور پاکستان کے عوام کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری نے, وزیر صاحب علی محمد پھر یہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا, جی میں ابھی وائنڈ اپ کرتا ہوں, میں کہہ رہا تھا کہ عوام کے حالات دیکھیں. یہاں ہم آتے ہیں عوام کی بات کرنے کے لیے, ہمارا ایڈجرنمنٹ موشن ہے جس میں ہم بجلی کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس پر بات کرنا چاہتے تھے, ہم جو مہنگائی ہے اس پر بات کرنا چاہتے تھے,
हम जो मुल्क में बेरोजगारी है उस पर बात करना चाहते हैं जनाब स्पीकर, और ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम अवामी मसाइल ना उठा सकें, हम अवामी मसाइल पर बात ना कर सकें। आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि आप क्या करें। ये बड़ी दुख की बात है। नहीं हूं मैं, बिल्कुल यहाँ पे जो है बाइत्माद बैठा हूँ, बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो जो कुछ आपके सामने हुआ तो आपने क्या उसका नोटिस लिया? कराची के 2 मेंबरान जिनके नाम हम नोट कर चुके हैं, तीनों के, उन्होंने आकर इधर हमला किया। ये जगह बदमाशी की है, रिकॉर्डिंग में हर चीज है, वो बाद में पता चलेगा किसने किस पे हमला किया है। वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस तरह होगा, ये अखाड़ा बनेगा, ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है कि पार्लियामेंट क्या चीज है, कहां से उठाकर इनको गली कोचों से आप ले आए हैं। इनको पहले तरबियत करवाएं, इनको समझाएं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये अपोजिशन का काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है नादानों को। अपोजिशन का काम है कि वो रंपस करती है, अपोजिशन का काम है वो डेस्क बजाती है, और ये बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जमात और ये हुकूमत नाअहली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अब तो शायद वो वक्त आ गया है, अब तो वो टाइम आ गया है कि ये अवाम जो है वो इनको इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। वो बिजली के बिल जो इमरान खान दिखाया करता था कि फाड़ दो, कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। वजीर आजम तो चोर नहीं था ना, वजीर आजम चोर है क्योंकि तुम्हारे वजीर आजम की बात कर रहा हूं। वजीर आजम कहता था अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिल मत दो, वजीर आजम चोर। वो कहता था अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। जनाब स्पीकर, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? आपने नहीं सुना था? आप कसम उठाएं, आपने ये बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी, और अगर सुनी है और आज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो 4 रुपए का यूनिट मैं देता था आज वो 28-30 रुपए का हो गया है, तो क्या अब भी वजीर आजम चोर नहीं है? एक्सपंज किया जाएगा उसको चोर है? बताएं वजीर आजम। सर, ये अपने वजीर आजम को गालियां निकलवाने वाले लोग हैं। ये मैं आपको सच कहता हूं, ये जब हमारे यहां करते हैं, किसी को गाली देते हैं, यहां से गाली इमरान खान को आती है। ये इमरान खान के दुश्मन है, ये इमरान खान को गालियां निकलवाने वाले ढीठ लोग हैं, ढीठ। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। और जनाब स्पीकर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती वो दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। ये कहां से आए? पहले इनका जुग्राफिया तो बताएं हमें। ये अपने वजीर आजम को भी बेइज्जत करते हैं इसी हाउस में। वो मैंने सुना है कि 4 दफा कोशिश कर रहे हैं यहां आने की, वो आ नहीं सक रहे। वजीर आजम इस हाउस में इसलिए नहीं आ रहा इनकी हरकत की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। और इन 2 बंदों को नोट कर लें, ये वजीर आजम को से या फंड लेना चाहते हैं, या दाद लेना चाहते हैं, या नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं मिलेगा। वजीर बनना चाहते हैं या वजीर बनना चाहते हैं। अगर वजीर बनना चाहते हैं, अब मैं आपको एक मशवरा दूं, तो अपनी अहलियत साबित करें। डेस्क बजाने वाला कभी वजीर नहीं बन सकता। तो मैं आखिर में जनाब स्पीकर, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये तरमीम जो पेश की गई है पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ एक ड्रामा दिखाने के लिए, अपोजिशन को बदनाम करने के लिए, हमारी इनपुट लो। हमने कहा एक पार्लिमानी कमेटी बनाओ, उसका एक मुतफिका तौर पर चेयरमैन बनाओ, उसके बाद बाज को बुलाओ और मुकातबे फिक्र के लोगों को बुलाओ, खासतौर पर कानूनदार जो है उनको बुलाओ, उनके सामने ये डिस्कस करो, उनकी इनपुट लो, हम भी इनपुट देंगे। अगर ये मुल्क के हक में है, अवाम के हक में है, तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, असल जो बात है मैं अभी आपको बता दूं। जनाब स्पीकर, अहमद डोगर जी साहब, मेहरबानी, मैं अहमद डोगर साहब से माफी मांगते हुए जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात आपको बता दूं, असल हकीकत क्या है।
اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈیسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے, پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے. ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. یہ ووٹ چھوڑیں, ان کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا, لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو, یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے, یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے. بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو اور اپنا کرتوت نہیں پتا تمہیں, کیونکہ تم کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. تمہارا نہ کوئی طریقے انصاف سے تعلق ہے, نہ کسی سوچ سے تعلق ہے. پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو, لوٹے ہو, پیسے بنانا چاہتے ہو, اگلی الیکشن میں آنا چاہتے ہو, لیکن عوام تمہیں پہچان چکے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم گلی 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 تمہارا جو ہے وہ استقبال کرے گی. گلی کی ہر نکڑ پر آپ ہمیں ملیں گے, اور جب ہم اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر میں وزیر اعظم کی طرح ایسا نہیں کرتا. میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیر اعظم کے منصب کے خلاف. لیکن میں بتا دوں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی. یہ جو کرتوت آپ کر رہے ہیں نا, آپ مجھے نظر ہی نہیں آئیں گے. ہم آپ کو ڈھونڈ کر نکالیں گے, ڈھونڈ کر گھروں میں جا کر نکالیں گے کہ بھئی آپ آئے اور ہم سے بمایسا کریں, ہماری اسمبلی میں بیٹھے, گفتگو تو کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں. ابھی آپ بتائیں, ابھی نہیں. تو آپ کو اگر عمران خان کو اپنے ممبران پر نہیں بھروسہ تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا, پہلے دن کے پتہ نہیں ایک صوبے میں سے 25-30 بھاگ گئے تھے, اب تو میرا خیال ہے 70% ان کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن آپ سینٹ کا میرے حساب کے مطابق ہار چکے. You have lost the election. You have lost the election. And if you are sincere to bring this amendment in the House, there is a laid down procedure. Where is the input of the opposition? آپس میں نعرے بازی نہ کریں, آپ لقبے نہ دیں, اور جو ہے وہ اور اس کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں, دوسرے کو ٹائم اور دلاتے جا رہے ہیں. آپ یہ حرکتیں نہ کریں. آپ جناب اسپیکر, مجھے یہ بتائیں, دوستوں سے میں پوچھتا ہوں, ان کا مجھے بڑی عزت ہے, یہ بل 12 منٹ میں پاس ہونا چاہیے تھا کمیٹی سے. کوئی خدا کا خوف کرے, یہاں کسی کو بات نہیں کرنے دیتے آپ, اور آپ جو ہے پھر جمہوریت کا جھنڈا, نئے پاکستان کا جھنڈا, 2 نہیں 1 پاکستان کا جھنڈا. او بابا او بابا او بابا, خدا کا خوف کرو جھوٹے لوگوں, کیوں پریشان کرے پورے پاکستان کو. پاکستان کا تو تم لوگوں نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا, تم نے ہر ادارہ تباہ کر کے رکھ دیا, تم نے اکانومی کو تباہ ڈبو کر رکھ دیا. تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے. اور کبھی یہ بھی دیکھا تھا کہ مجھے تقریر سے روکنے کے لیے گورنمنٹ ساری جو ہے واک آؤٹ کر گئی, اور ہم اپنے جو ہے کورم پر بیٹھے ہوئے, ہم اپنے کورم پر بیٹھے ہوئے ہیں. یار کچھ تو وہ, میں کسی کا لفظ تو ادھار نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ خیال ہونا چاہیے آپ. خواجہ آصف جو ہے ویسے بھی جیل میں ہے, اس کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. میں جناب اسپیکر, یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتی, الیکشن سیکرٹ بیلٹ پر ہوگا. میں آپ ممبران کو بتا رہا ہوں, آپ فکر نہ کریں, جہاں جہاں آپ ہیں ڈٹے رہیں اور بیانہ واپس نہ کریں. پی ٹی آئی والوں بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو آخر میں ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, ہمارے ہاؤس کو اگر قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چلایا جاتا, یہ سارے ہاؤس کی بدقسمتی ہوگی. کون ہے جو نعرہ بازی نہیں کر سکتا؟ آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ آج ہمارے ایک آنریبل ممبر کے گلے پڑیں, کیا آپ چاہتے ہیں کل آپ کے کسی سینئر کے گلے ہم پڑ جائیں, ہمارے لوگ پڑ جائیں, ہم ان کو انسٹیگیٹ کریں؟ ہم کبھی نہیں کریں گے. میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو آج گلے پڑے کہ آپ نے غلط کیا. یہ پارلیمان کے خلاف بات جاتی ہے, یہ پارلیمان کے عذاب کے خلاف ہے.
آپ نے ایک سینئر موسٹ ممبر کو آ کر گالیاں دی. آپ کو اگر آپ میں واقعی انسانیت ہے اور اگر آپ کو اس پارلیمان کی عزت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان کی عزت ہو, جو مجھے مشکل نظر آتا ہے, تو کم از کم آپ نوید قمر سے ضرور معافی مانگیں. اور میں ایک اور عرض کروں جناب اسپیکر, یہ آپ کے سامنے ہوا واقعہ. 4 دفعہ مجھے فلور ملا, آپ کو ایک وزیر نے اشارہ کیا, آپ نے فلور واپس کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا اور موقع ہے. جب آپ ان کو دیتے ہیں, ہم آپ کو اشارہ تو کرتے ہیں تو آپ تو ہماری بات نہیں مانتے, پھر ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے, پھر ہمیں ویل میں جانا پڑتا ہے, پھر ہمیں دل پہ پتھر رکھ کر وہ بات کرنی پڑتی ہے جو ہمارا دل نہیں کہتا کہ ہم کریں. اس عمر میں آ کر ہم یہ ڈرامے نہیں کرنا چاہتے. خدا کے لیے سوچو جناب اسپیکر, یہ آپ کے ہاتھ میں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ چودھری فواد جو ہے وہ فلاں, یہ تو کوئی ہاکی میچ ہو رہا ہے کہ سمیع اللہ کلیم اللہ سلمی اللہ کمی اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں آپ واسطے دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آخر میں اینڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ ترمیم ایک تماشا, ایک شوشہ, ایک بدنیتی پر مبنی ایک ڈرامہ جس کو آج ایکسپوز کر دیا گیا, جس کو ہم نے نہیں کیا, حکومتی لوگوں نے ایکسپوز کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ, جس طرح باقی دھوکے ہوئے, جس طرح کہا گیا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم $200 ارب جو ہے یہ کر دیں گے, حکومت میں آئیں گے 1 کروڑ گھر بنائیں گے, ایک حکومت میں آئیں گے تو 50 لاکھ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, قرضے ختم کریں گے. جناب ہم ڈوب رہے ہیں. وی آر سنکنگ, پاکستان اکانومی سنکنگ, اور آپ تماشے لگا رہے ہو, جھوٹی کی ترمیم لا کر قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو جو تمہیں پتہ ہے تم پاس نہیں کرا سکتے, اور جان بوجھ کر ہم سے لڑتے ہو تاکہ کہیں ہم اس کو پڑھ نہ لیں, کوئی تقریر کر ہم ایگری نہ کر جائیں. دیکھو دکھ کی بات یہ ہے, آپ کمیٹی بنا دیں پارلیمان کی جس میں سینٹ بھی ہو, جس میں اسمبلی بھی ہو, وہ کمیٹی جو ہے اپنا ایک چیئرمین منتخب کرے. بابر اعوان کو سارے پروسیجر کا پتہ ہے, اور ہر پارٹی کی اس میں انپٹ ہو, وکلاء کی انپٹ ہو, پاکستان کی بعض کی انپٹ ہو. اس کے بعد آپ بیٹھیں, پھر ہمیں کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سنجیدہ ماحول میں تقریر کریں, سنجیدہ ماحول میں ہم آپ کو اپنی انپٹ دیں. آپ گالیاں دے کر دیکھیں نا, گالیاں دے کر آپ سوچتے ہیں کہ یہاں ہم آپ کو آداب اور سلام کریں گے, آپ جھک جھک کر آپ کو کورنش بنا جائیں گے. دیکھو ایسے ہی ہوگا نا, وہاں سے پتھر پھینکو گے تو یہاں سے تو پتھر زیادہ بڑا آئے گا کیونکہ ہم تو اپوزیشن میں. یار تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ آپ حکومت میں ہیں, یا واقعی آپ حکومت میں نہیں ہیں؟ آپ کی کوئی ایک حرکت بھی حکومت والی نہیں ہے جناب اسپیکر, کوئی ایک حرکت مجھے بتا دیں حکومت والی ہو. بہت شکریہ جی. اور ان کو اگر یہ ٹی وی سے کوئی بتاتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے تو میں فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھی ہیں اس وقت آپ وزیر اعظم ہیں, یہ آپ کے جو نام نہاد ساتھی ہیں جو آپ نے کہاں کہاں سے بھرتی کیے ہوئے ہیں, یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ آپ کو گالیاں دلواتے ہیں پارلیمان کے اندر. اگر یہ سنجیدہ لوگ ہوں, ان میں اخلاق ہو, با اخلاق طور پر یہ بات کریں اور سنیں, تو آپ بھی با اخلاق طریقے سے باعزت طور پر ہاؤس میں آ سکتے ہیں. میں وزیر اعظم تھا جناب اسپیکر, میں ہر روز اس ہاؤس میں آتا تھا, اپوزیشن بھی اٹھ کر ڈیسک پہ جاتی تھی اور گورنمنٹ بھی بجاتی تھی. میں ساری اپوزیشن کے لیڈران کو گلے لگاتا تھا, بیک بینچر کے پاس بیٹھ کر میں ان کے کام کرتا تھا. تو تم کیا باتیں کرتے ہو یار, کس کو سکھاتے ہو یہ باتیں, کہاں کے نظام ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آخری بات کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کس نے مشورہ دیا, میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی بات کریں. 2-3 بندے, وہ کون تھے وہ لوگ, کون سی انہوں نے عوامی مسئلے پر بات کی؟ یار کیوں مذاق اڑاتے ہو پاکستان کا؟ ادھر وزیر خارجہ بڑی باتیں کر کے گئے ہیں, 2 تقریریں اس نے کی ہیں, سعودی عرب بھی ناراض, UAE بھی ناراض, ملیشیا بھی ناراض, ہم پورے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گئے جناب اسپیکر. اب بتائیں ہم کہاں جائیں؟ بہت شکریہ جی, آپ بہت شکریہ آپ نے اسپیچ کی ہے. جی جناب شہزاد اکبر صاحب, آخری صرف بس جی شہزاد اکبر صاحب. جی اکبر صاحب. جی جناب اسپیکر شکریہ. ابھی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ایک محاورہ ہے چور مچائے شور,
आज सही मानों